ایک خط لے کر آتے ہیں اور وہ خط پبلک نہیں ہو سکتا، صحافیوں کو نہیں بتایا جا سکتا، میڈیا پہ نہیں نشر کیا جا سکتا. وہ خط اسپیشل میسج کے اوپر مبنی ہے جو صرف اور صرف آیت اللہ سید علی خامنائی کے حوالے کیا جائے گا. محمد بن سلمان نے سعودیہ میں بیٹھ کر ایرانی سپریم لیڈر کو ہٹلر قرار دیا تھا، یعنی مڈل ایسٹ کا ہٹلر. ڈونلڈ ٹرمپ نے پریشر دیا تھا کہ ایران اپنا نیوکلیر بام اٹھا کے پھینک دے، یہ ساری ٹیکنالوجی، سارا پلان ریورس کر دے، جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے یہ سب ہٹا دے تو پھر ہم اس سے بات کریں گے. تو اس پہ سپریم لیڈر صاحب نے کہا، آیت اللہ فرمانے لگے کہ یہ آسان ہے، ہم کر دیتے ہیں، مگر اس کے لیے شرط ہے کہ اسرائیل اپنا پورا نیوکلیر پلانٹ اٹھا کے ریورس کر دے، ساری نیوکلیر ٹیکنالوجی اٹھا کے باہر پھینک دے. یمن بھی ہم پہ چڑھائی کرے گا، ایران بھی ہم پہ چڑھائی کرے گا، مڈل ایسٹ کی الائڈ کنٹریز عراق سمیت اس پہ چڑھائی کر سکتی ہیں. سو ہم کیوں اتنا خطرے میں جائیں رہیں؟ ہمیں تو سلیکون ویلی بنانی ہے، ہمیں تو نئے نئے پروجیکٹس لے کر آنے، ہمیں تو نیا شہر آباد کرنا ہے. ہم کدھر جانا چاہ رہے ہیں؟ سعودیہ نے ایران کے ڈرون اور میزائل ٹیکنالوجی کا ٹیسٹ چکھ لیا ہے اور وہ اس ٹیسٹ کو افورڈ نہیں کر سکتا. دوستی ہو گئی، مگر ایران اور سعودیہ ساتھ بیٹھ گئے، مگر کون ملا رہا ہے ان کو؟ دو بڑے باپ ہیں جو ان کو ملانے کے لیے ضد پہ آئے ہوئے کہ ملا کے چھوڑنا ہے. سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظر جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تصور بھی نہیں ہوتا کہ ان چیزوں کا، اور کچھ چیزیں پل بھر میں ہو جاتی ہیں. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ 1979 کے بعد پہلی مرتبہ ایک ہائر ڈیلیگیشن وزیر دفاع سعودیہ عربیہ، کنگڈم آف سعودیہ عربیہ، موجودہ بادشاہ کے بھائی، بلکہ شہزادے کے بھائی اور بادشاہ کے بیٹے، جو سب کچھ کرتا دھرتا ہے سعودیہ میں، ان کی طرف سے نمائندہ بن کر، یعنی خالد بن سلمان شہزادہ ہیں اور وزیر دفاع ہیں سعودی عربیہ کے، ایران کا وزٹ کرتے ہیں ٹھیک اس ڈیٹ کے اوپر کہ جب ایران کے سپریم لیڈر کی تقریباً 90 سال کی عمر ہو گئی اور سالگرہ کا دن ہے. ایک خط لے کر آتے ہیں اور وہ خط پبلک نہیں ہو سکتا، صحافیوں کو نہیں بتایا جا سکتا، میڈیا پہ نہیں نشر کیا جا سکتا. وہ خط اسپیشل میسج کے اوپر مبنی ہے جو صرف اور صرف آیت اللہ سید علی خامنائی کے حوالے کیا جائے گا، اور کیا گیا. ملاقات ایک اچھے ماحول میں ہوئی. خالد بن سلمان ایک بہت پاورفل، ایکٹیو اور اتھارٹی قسم کے آدمی ہے سعودی عربیہ کی طرف سے، اور اتنے برسوں میں، تقریباً کوئی 40-50 سالوں میں، اتنے بڑی ملاقات، وہ بھی ایران میں. یہ ملاقات کسی باہر جگہ پہ نہیں ہوئی، یہ ملاقات کسی عام انسان سے نہیں ہوئی، بلکہ ایران کے سپریم لیڈر سے سعودیہ عربیہ کی سپریم اتھارٹی نے ملاقات کی. سپریم اتھارٹی کیوں اور یہ ملاقات سنجیدہ کیوں ہے؟ پہلا نقطہ، یہ ملاقات 2025 میں ہو رہی ہے، اور آج سے چند سال قبل، شاید غالباً 2017-18 میں، کنگ کے فرزند، اور میں کنگ کہہ سکتا ہوں حالانکہ پرنس ہیں مگر آل ان آل ہیں، سب کچھ ہے اس وقت، MBS محمد بن سلمان نے سعودیہ میں بیٹھ کر ایرانی سپریم لیڈر کو ہٹلر قرار دیا تھا، یعنی مڈل ایسٹ کا ہٹلر. یہ بہت سخت جملے ہیں، ایسے جملے سفارتی محاذ پہ نہیں بولے جاتے. ڈپلومیسی میں اس طرح کی چیزیں بلنڈر ہوتی ہیں. آپ تب بولتے ہیں جب آپ کا 100 سال 50 سال کا اس ملک سے دشمنی کا ارادہ ہوتا ہے، جب آپ اس سے کوئی کسی قسم کے تعلقات نہیں رکھنا چاہتے. یا تو آپ جانتے ہیں کہ وہ ڈوب رہا ہے، یا آپ کو کنفرم ہے کہ وہ ڈوبنے والا ہے، اور ایسے ملکوں کے اوپر ایسے جملے تبھی بولے جاتے ہیں جب آپ کو ان سے تعلقات بہتر کرنے کی کوئی امید باقی نہیں رہ جاتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ایسے جملے تو ہٹلر کی زندگی میں بھی کسی کو ہٹلر کو بولتے ہوئے 100 مرتبہ سوچنا پڑا ہوگا، مگر ایرانی سپریم لیڈر کو سعودی بادشاہ نے، یہ سعودی شہزادے نے ہٹلر کہہ دیا. اور اس کے چند ہی سال بعد ملاقات ہوتی ہے ایرانی سپریم لیڈر ہی سے، یعنی ان کے حساب سے ہٹلر سے، مڈل ایسٹ کے، اور ان کو خیر سگالی کا پیغام دیا جاتا ہے. اس پیغام میں چند ایک نقطے، باوجود اس کے ایک لیٹر کے میسو کانٹینٹ کو، یعنی سارے کے سارے حصے کو تقریباً 90% خفیہ پوشیدہ ہی رکھا گیا، مگر اس کی ایک سبجیکٹ لائن ضرور بتا دی گئی ہے جو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پریس ریلیز میں شائع ہو جاتی ہے، اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے. سعودی
وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے ایرانی سپریم لیڈر سے جو ملاقات کی، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایران کو خوش دلی خیر سگالی کے ساتھ تسلیم کرتے ہیں اور یہ ہمارا بھائی ملک ہے. یہ پہلی مرتبہ ہم کہہ رہے ہیں. واقعی 50 سالوں میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، اور تب تو بالکل بھی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ جب آپ نے ماضی میں اسی شخصیت کو ہٹلر کہا اور آج اس کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے اس کے سامنے یہ بیان کر رہے ہو کہ آپ ہمارے برادر ملک ہیں. اور ایسی صورتحال میں تو بالکل بھی نہیں توقع کی جا سکتی تھی کہ جب آپ اسی ملک کی سائیکالوجی، اسکول آف تھاٹ، پالیسیز، فورن افیئرز کے خلاف، خاص طور سے اس ملک کے خلاف پاکستان، ہندوستان میں پروپیگنڈا مشینری چلا رہے ہو، جب آپ لوگوں کو پے کر رہے ہو کہ ان کے خلاف ہو جاؤ، اس اسکول آف تھاٹ کے خلاف ہو جاؤ، جو بھی یہاں کا ہو اسے مارو دھاڑو، نفرتیں پھیلاؤ، ایک تشدد پسند ذہنیت کو فنڈ اور سپانسر کیا جا رہا ہو. شاید دونوں طرف سے ایسا ہو رہا ہو، مگر سعودیہ عربیہ کا یہ محاذ بہت عرصوں سے جاری رہا ہے. آج اس میں تبدیلی آئی ہے. ایران کا سپریم لیڈر سعودی عربیہ جا کے ملاقات نہیں کر رہا پرنس محمد بن سلمان سے. پرنس محمد بن سلمان کا ریپرزنٹیٹو بھائی پرنس خالد بن سلمان ایران میں جا کر ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات کر رہا ہے. یہ بھی اس کی تیسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ایک تو 50 سالوں میں ایسا ہونا، دوسرا ان جملوں کے ساتھ ہونا، تیسرا ایران میں جا کر ملاقات کرنا اتنی ارجنٹلی اور اس ڈیٹ کے اوپر کہ جب ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کی ڈیٹ آف برتھ ہے، سالگرہ ہے، برتھ ڈے ہے. اور پھر چوتھی امپورٹنٹ بات آپ کو بتاؤں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر ملنے سے پہلے ساری سیکیورٹی پروٹوکول یہ چیک کرتا ہے کہ ایکول ٹو دا پوزیشن ہونا چاہیے، ڈیزنیشن میں ایکول ہونا چاہیے. مثلا اگر کوئی سپریم لیڈر سے ملنے آ رہا ہے تو کم سے کم وہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر تو ہو، عام شخص کی ملاقات نہیں ہوتی. اچھا پھر اگر نیچے آ جائے بہت ایکسکلوسیو کیسز ہوں، یعنی بہت ریئر کیسز میں، ایسا ہوتا نہیں ہے، بہت ریئر کیسز میں اسپیشل انوائے آئے تو فورن منسٹر ہوتا ہے، اور پھر فورن منسٹر ریپرزنٹیٹو ہوتا ہے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کا. یہاں پر فورن منسٹر نہیں ہے، پرائم منسٹر نہیں ہے، پریزیڈنٹ نہیں ہے، ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے، کنگ اٹ سیلف نہیں ہے، مگر منسٹر آف ڈیفینس ہے. یعنی جو بات بھی ہو رہی ہے، یہ میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں، جو بات بھی ہو رہی ہے وہ وار اسٹریٹجی کو سامنے رکھتے ہوئے ہو رہی ہے، وہ 4 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہو رہی ہے. پہلی چیز ہے یمن. یمن میں امریکہ ٹوٹا پڑا ہے، روز گولے باری بارود سب برسایا جا رہا ہے. یمنی لوگوں کا حوصلہ ہے، ہمت ہے، سہ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے. آپ انہیں دہشت گرد کہیں، جو بھی کہیں، بہرحال جیسی بھی صورتحال ہے، بیٹھے ہوئے بم گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور وہی سٹینڈ سے وہی نعرہ ہے، وہ کہتے ہیں ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے، فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے. پہلا ایک فیکٹر ڈیفنس منسٹر کا ملنا جو امپورٹنٹلی یہ ہائی لائٹ ہوتا ہے یہاں پر، وہ یہ کہ وزیر دفاع مل رہا ہے. صاحب جنگ کی بات تو ہو ہی جائے گی، اور ہوئی یمن کے حوالے سے پہلی بات ہوئی ہوگی. سیکنڈ امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں فلسطین ایشو پہ کیا کرنا ہے. ایک واضح پالیسی ہونی چاہیے. 2 باتیں اور جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں. 19 اپریل کو، یعنی 18 اپریل کو ملاقات ہو رہی ہے، 19 اپریل میں ہم جا رہے ہیں. 19 اپریل کو جب یہ نیوز چاروں طرف نشر ہوگی، جب آپ اسے سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، تو اس وقت ایک اور کام مین وائل اسی دن ہو رہا ہوگا. یعنی 18 اپریل کو سعودیہ کے ڈیفنس منسٹر کی ملاقات سپریم لیڈر کے ساتھ ہو رہی ہے. اسی رات جب 19 اپریل لگنے والی ہے، اسی رات یو این کا انوائے آیا ہوا ہے ایران. اور وہ کیوں آیا ہوا ہے؟ وہ نیوکلیر فیسلٹیز کا وزٹ کرنے آیا ہوا ہے. اور اسی دن یہ ایران نے واضح کر دیا کہ ہم نیوکلیر ٹاکس کے لیے تیار ہیں، مگر کچھ کنڈیشن کے ساتھ. جو روم میں، اٹلی میں ملاقات ہوگی، ہم اس آپشن پہ آنے کو تیار ہیں. سامنے سے پیغام آیا تھا نا، ڈونلڈ ٹرمپ نے پریشر دیا تھا کہ ایران اپنا نیوکلیر بام اٹھا کے پھینک دے، یہ ساری ٹیکنالوجی، سارا پلان ریورس کر دے، جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے یہ سب ہٹا دے، تو پھر ہم اس سے بات کریں گے. تو اس پہ سپریم لیڈر صاحب نے کہا، آیت اللہ فرمانے لگے کہ یہ آسان ہے، ہم کر دیتے ہیں، مگر اس کے لیے شرط ہے کہ اسرائیل اپنا پورا نیوکلیر پلانٹ اٹھا کے ریورس کر دے، ساری نیوکلیر ٹیکنالوجی اٹھا کے باہر پھینک دے. نیوکلیر فری اسرائیل آپ کرتے ہیں، ہم نیوکلیر فری ایران آپ کو پرومس کرتے ہیں. یہ بہت کوئی جاندار قسم کی دھمکی تھی. یہ ایک چیلنج تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے بنا بنایا بوم، اور وہ ملک جس کو خطرہ سارے ملکوں سے ہے، اس کے مطابق اب تو نظر نہیں آتا ایسا، تو اس کو یہ پیغام دیا جانا کہ اس کا نیوکلیر اٹھا کے باہر پھینکو،
تو پھر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ نیوکلیر نہیں بنے گا، جو چاہے آ کے دیکھ لو. اور اگر یہ بات سچی ہے اور کوئی 1% بھی امکان ہے کہ بھی امریکہ نے پریشر دیا ہوگا اسرائیل کو کہ اپنے نیوکلیر فیلڈز کر دو، تو ہم ایران کا نیوکلیر بنتا ہوا روک دیتے ہیں. تب جا کے یو این کا انوائے آئے اور یہ چیک کرے. اٹ میکس سینس somehow but it is very difficult. کسی ملک سے آپ یہ توقع نہیں کریں کہ وہ نیوکلیر بنا کے، ایسا کچھ ملکوں نے کیا تھا. یوکرین آپ کو پتا ہے نیوکلیر پلانٹ رکھتا تھا، ڈیفیوز کیا اپنے آپ کو، ایک بڈا پاس کمٹمنٹ کی اس نے، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کیا اشر ہوا. تو یہ کوئی اب سینس نہیں بنا اس بات کا کہ کوئی نیوکلیر پلانٹ بنا کے نیوکلیر ٹیکنالوجی حاصل کر کے ریورس جائے گا، ایسا ہو نہیں سکتا. البتہ یہ کہ ایران نے کنڈیشنلی کسی جگہ پہ کہیں نہ کہیں کمپرومائزنگ گیسچر دیا، جو بننا ہے، جو ضروری ہے، جو ڈپلومیٹکلی بہت ضروری ہے. جو تیسری بڑی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ سعودیہ نے یہ بھانپ لیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایران اور امریکہ دور نہیں جائیں گے. آپ کو اس وقت جنگ کا ماحول دکھ رہا ہے، مجھے بھی دکھ رہا ہے، مگر پتہ نہیں کیوں سعودی بادشاہ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بھائی ان کا یہ جو لٹل رومانس ہے یہ چلتا رہے گا، اس چکر میں ہم ایک دن رگڑے میں آ جائیں گے. یمن بھی ہم پہ چڑھائی کرے گا، ایران بھی ہم پہ چڑھائی کرے گا، مڈل ایسٹ کی الائڈ کنٹریز عراق سمیت اس پہ چڑھائی کر سکتی ہیں. سو ہم کیوں اتنا خطرے میں رہیں؟ ہمیں تو سلیکون ویلی بنانی ہے، ہمیں تو نئے نئے پروجیکٹس لے کر آنے ہیں، ہمیں تو نیا شہر آباد کرنا ہے. ہم کدھر جانا چاہ رہے ہیں اور یہ ہمیں کہاں پھینکنا چاہ رہے ہیں؟ آگے والے 10-15 سالوں میں پیٹرول ہمارے پاس نہیں بچنا ہے، تو ہم تو ان چیزوں پہ ریلائی نہیں کر سکتے. ہم ٹورزم کو اپنے پاس ویلکم کرنا چاہ رہے ہیں، یہ تو ہمارے درمیان ٹیررسٹ چھوڑ دیں گے، میزائل، راکٹس، ڈرون آ جائیں گے. سعودیہ نے ایران کے ڈرون اور میزائل ٹیکنالوجی کا ٹیسٹ چکھ لیا ہے اور وہ اس ٹیسٹ کو افورڈ نہیں کر سکتا. اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈر گیا، ڈرنا نہیں ہوتا. اس میں ایک کیلکولیشن ہوتی ہے کہ بھائی یہ تو آگے مرنے کو تیار ہے، ان کے پاس ایکسس بہت اسٹرانگ پڑ گیا ہے. ہم تو پیسے دے دے کے تھک گئے دنیا میں، اتنا ہی پیسہ اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنے میں لگا لیتے ہیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. سو وہی ہونے لگا ہے. اٹس اے ویری سینسیبل موو بائی ایم بی ایس. یو شوڈ اپریشیٹ اٹ، یو شوڈ انکریج اٹ. ڈپلومیسی کی دنیا میں آپ کسی سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ کوئی مروب ہو گیا، خوف زدہ ہو گیا، ڈر کے مارے اس کی جان نکل گئی. کوئی کسی کو ختم نہیں کر سکتا. یہ نیوکلیر ورلڈ ہے، یہ اب پرانا زمانہ نہیں ہے. مگر محمد بن سلمان نے اپنے ملک کے لیے بہت پازیٹیولی سینس لیا ہے، بہت پازیٹیو. آپ یہ ریسنٹ چینج دیکھ رہے ہیں 3 سالوں میں، اگر آپ کا عمرے پہ جانا ہوا ہوگا یا حج کے لیے جانا ہوا ہوگا، آپ نے کچھ چینجز دیکھے ہوں گے. مدینہ منورہ میں اتنی سختی اس لیول سے نہیں ہو رہی. جنت البقیع میں بہرحال سختی ہے مگر اس لیول سے نہیں ہے جو پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی. کلیرکس جو علماء اسکالرز ان کو تھوڑا سلو ڈاؤن کیا گیا وہاں پہ. بھائی تھوڑا ہلکا آ جاؤ. ایرانی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، اہل تشیع کمیونٹی کے لوگ بڑی تعداد میں آ رہے ہیں اور آنا چاہیے. تو محمد بن سلمان آہستہ آہستہ وہ محمد بن سلمان نہیں ہے جو 2017 میں بیٹھے ہوئے تھے، جن کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ اشارہ کریں گے اور ان کے الائز ایکسس پیسہ فنڈ لے کے ایران کو نست و نابود کر دیں گے. جن کو یہ لگ رہا تھا کہ ایک اسکول آف تھاٹ جن کو وہ نہیں پسند کرتے تو وہ بالکل اس کو مسمار کر کے رکھ دیں گے. اب ہی از گیٹنگ میچور ناؤ اینڈ ہی از ٹیکنگ میچور اینڈ بولڈ ڈیسیژنز. یا تو وہ اپنی مرضی سے لے رہے ہیں اور اپنی پرسپشن سے لے رہے ہیں، اپنے ایکسپیرینس سے لے رہے ہیں، یا پھر دوسری بات اس کے پیچھے ایک بہت بڑی پاور ہے اور یہ ریزن بہت سالڈ ہے، بہت سالڈ ہے. اب میں آپ کو کنکلوژن کی طرف آ رہا ہوں. دوستی ہو گئی مگر ایران اور سعودیہ ساتھ بیٹھ گئے، مگر کون ملا رہا ہے ان کو؟ 2 بڑے باپ ہیں جو ان کو ملانے کے لیے ضد پہ آئے ہوئے کہ ملا کے چھوڑنا ہے. ایک ہے چائنا. چائنا سعودیہ کو سمجھا رہا ہے بھائی بزنس کرنا ہے، یہ جنگوں میں جانا ہے. امریکہ نے جنگوں میں پاؤں رکھ کے اپنا حال برباد کر دی. آج ڈونلڈ ٹرمپ یہ مینیفیسٹو لے کر آ رہا ہے کہ نو وار، جنگ نہیں کرنی ہے، صرف ڈرانا ہے میں نے. تو جنگوں میں جانا ہے تو تیار رہو، لگو جی دوڑو. تو چائنا کہتا ہے بزنس کرنا ہے یا جنگ میں جانا ہے. سعودی بادشاہ نے کہا بزنس کرنا ہے، تو پھر آ جاؤ ایران سے تعلقات ٹھیک کرو. یہ ایک نئی بیلٹ بنائیں گے، ہم سارا کچھ یہاں سے ایکسپورٹ کریں گے، امپورٹ کریں گے. اور دوسرا پیچھے بیٹھا ہوا ہے مائی باپ رشیا، جو کہتا ہے بزنس کرنا ہے یا جنگ کرنی ہے، کیونکہ جنگ ہم نہیں کرنی ہے اور بزنس بھی ہم ہی کروائیں گے. ایک طرف چائنا بزنس ہینڈل کرے گا، دوسری طرف رشیا جنگ ہینڈل کرے گا. دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، وائس ورسا ہوتا رہے گا گیم، فٹ بال پاسنگ کی طرف. سو سعودیہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ گرتا ہوا ٹرمپ ہے اور یہ بڑھتا ہوا چائنا ہے. اور ابھی جو ریسنٹ وار ہوئی ہے، ٹیرف کی وار، سعودی اس میں انگیج نہیں ہونا چاہتا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شاید اس پروگرام کو دیکھنے والے ہسٹری کو اچھی طرح سے پڑھتے ہیں اور اس لیے میں یہ بات کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں کہ
1938 में सऊदीया के दिन बदलना शुरू हुए, ये पहला चांस था। तेल निकल आया, मुआहदा हुआ 1970s में जाके, 74 75 में, लो जी अमेरिका का तेल डॉलर मुआहदा हो गया, और उसके बाद तो फिर वारे ने हारे हो गए। उन दिनों से 70s के बाद से जो चेंज सऊदीया में आया है, जो उनके महल बनना शुरू हुए हैं, जो मार्को और अरामको और सारी चीजें आई हैं, इसने सऊदीया के दिन रात बदल दिए। मगर सऊदीया समझता है अच्छी तरह से कि ये सब कुछ आज है कल नहीं होगा, हमें मार्केट में सस्टेन करना है, हमारे पास ये सब चीजें आज हैं कल नहीं होंगी, हमें उसको किस तरह से विन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जंग का वबाल अपने सर नहीं ले सकते, हम मजहबी दुनिया को इतना मुतशद्दिद नहीं कर सकते। अच्छा, पूरी एक हिस्ट्री है। डोनाल्ड ट्रंप के एमबीएस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन हार गए, फिर भी जेरेड कुशनर को, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं, सऊदीया ने डील साइन करवाई, अपने पास रखा, अपने साथ रखा, बिजनेस किया। $2 बिलियन का बिजनेस होता है अमेरिका की जानिब से सऊदीया की तरफ। सऊदीया बहुत मैसिव ऑयल क्वांटिटी रखता है, मगर अमेरिका बावजूद इसके कि अपना सारा ऑयल अपने पास रखता है, सऊदीया पे इन्हिसार करता है ऑयल के लिए, बावजूद इसके कि वो खुद कफील है इस हवाले से, बहुत बहुत रिसोर्सेज हैं। मगर ये जो रिलेशन है, सबसे बड़ा इन्वेस्टर है भाई सऊदीया अरबिया, डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। इन एलन मस्क वगैरह इन सबको साइड में कर दें तो सऊदीया सिंगल हैंडेड बहुत पावरफुल इन्वेस्टर है, जिसको अमेरिका मिस नहीं कर सकता। तो ये मैं तसव्वुर नहीं कर सकता, तस्लीम करने को तैयार नहीं हूं, आई विल नॉट बाय दिस के सऊदीया डोनाल्ड ट्रंप को डच कर रहा है या अमेरिका को धोखे में रखते हुए ये डील आगे बढ़ा रहा है, या वो कह रहा है कि भाई हम अपना काम तो करेंगे, सॉरी आप अपना काम करें, हमारा मसला है। नहीं, ये जो कुछ भी हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप की रजामंदी, मंजूरी, ख्वाहिश से हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप 100% इस बात से एग्री करता है कि भाई इनको डरा के देख लिया, धमका के देख लिया, खौफजदा करके देख लिया, एक धमकी को गए हुए 24 घंटे नहीं होते कि उनकी पलट के रिबाउंस आ जाता है धमकी ईरान की तरफ से कि भाई सीधे मुंह बात करोगे तो हम तुमसे बात करेंगे, वरना अगली मर्तबा बात करने की कोशिश भी नहीं करना, फोन तक तुम्हारा नहीं उठाएंगे, खत का जवाब भी नहीं देंगे, तुम्हारा नाम लेके खत नहीं लेंगे, तुम बात करने से बंदे नहीं हो। ये जुमले तक सुप्रीम लीडर ने सऊदीया के सामने अमेरिका को कह दिए, चाइना रशिया सबने सुना देखा। सो ट्रंप को समझ में आ गया कि ये यूक्रेन नहीं है कि मैं डराऊंगा धमकाऊंगा, अगले दिन वो मुझे बोलेगा जी जैसे आप बोलेंगे वैसा करेंगे। ये इजराइल नहीं है, ये कोई दूसरा कंट्री नहीं है, मैं बहुत से मुल्कों की इज्जत में नाम नहीं ले रहा, ये सुप्रीम लीडर बैठा हुआ है और ये सुप्रीम नेशन बनी हुई है इस वक्त, मुसलमानों का कायद मुल्क है, जो पूरी दुनिया में मुसलमानों को बहरहाल जैसी भी सूरत हाल है फेस कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने समझ के एमबीएस को आगे किया कि अब देखो, एक होता है आहिनी हाथ, एक होता है सॉफ्ट हैंड, इस मसले को सॉफ्ट हैंडली हैंडल करो। तुम्हारे जरिए से, क्योंकि चाइना पीछे करवाना चाह रहा था ना ये चाइना और रशिया के भाई डीलिंग हो जाए, आपको पता है रिसेंटली मुलाकात करवाई उसने, सालसी की है। सो अब तुम मेरे बंदे बन के मुलाकात करो, सालसी करने की जरूरत नहीं, खुद फेस टू फेस करो और इनको न्यूक्लियर से हटाओ, वॉर स्ट्रेटजी से हटाओ, इनको बोलो बिजनेस करें यार। ट्रम्प हैव अ बिजनेस माइंड, ट्रम्प की अपनी साइकोलॉजी भी यही है, उसको तो प्रॉफिट और लॉस समझ में आता है। तो उसको अब वॉर में इंटरेस्ट नहीं है, जरा प्रेशर ज्यादा लग गया था, धमकी ज्यादा बड़ी चली गई थी। धमकी देने का मकसद ये नहीं था कि ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत करनी, मैंने आपको पिछले व्लॉग में कहा ट्रम्प हैज नो इंटेंशन टू अटैक ऑन ईरान। ये सिर्फ वो कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये गरजना था ताकि डराया जा सके, और एक्सपेक्टेड था कि सामने वाला डर जाएगा, बोलेगा नहीं सर हमने अभी हम 10 साल इराक से लड़ते रहे हैं, जंगों में इतना नुकसान होता है। सामने वाले ने बोला जी हम तैयार बैठे हुए हैं, जंगों के मजे हमें लगे हुए पहले से, आइए कौम चाहती यही है। तो नहीं, ट्रंप ने कहा हम आपसे मजाक कर रहे थे, कैमरा लगा हुआ है, बात खत्म करते हैं। ये सऊदी बादशाह है, आप इनके साथ अपने ताल्लुकात ठीक करें, ये बिजनेस आपको देंगे, ये आपको बताएंगे कितना फायदा हमारे साथ काम करने का, ये आपको समझाएंगे कि पैसे की जो घनक होती है उसमें कितना मजा होता है, सिक्के जब गिरते हैं तो कितनी अच्छी आवाज आती है, स्मेल कितनी अच्छी है, आपको प्रॉपर ईंधन तेल जब बहुत ज्यादा निकल आता है तो उसका करते क्या है ये आपको समझाएंगे। ये माजी में ये एक मिसाल है, रोल मॉडल है, एग्जाम्पल है, इनसे सीखें आप। तो मोहम्मद बिन सलमान के भाई शहजादा खालिद बिन सलमान जो खुफिया पैगाम दे रहे हैं, मैंने आपको फेसेस में बता दिया कि वो क्या पैगाम है। वो एक सिंपल सा पैगाम है, मेरी जान ईरान, तेल की दुकान मेरे सनम के नाम। इससे पहले कि चाइना आके खरीदे,
اس سے پہلے کہ رشیا آ کے خریدے، اس سے پہلے کہ یہ دونوں ملک آپ کو ہمارے خلاف استعمال کریں جو تیار بیٹھے ہوئے، اور ہماری جنگ یعنی مائی باپ ڈونلڈ ٹرمپ کی جنگ ایران سے نہیں ہے، چین سے ہے. رشیا کو بھی دیکھ لیں گے، چین سے ہے. تو چین اس سے پہلے آ کے آپ کو سارا امپورٹ ایکسپورٹ میں لے جائے جیسے کہ وہ کر رہا ہے. ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں خالد بن سلمان ہی کے ذریعے آ رہے ہیں، اور آپ گیم کو سمجھنے کی کوشش کرو. آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ اسرائیل کا مسئلہ ہے نا، وہ ہمارا بھی مسئلہ ہے. ہم نے اس مسئلے کو بغیر اسلحے کے حل کیا ہے. آپ بھی یہی کریں اور دیکھیں، سمجھیں تیل کے ساتھ کیا کرنا ہے. یہ ہم آپ کو کچھ ایک پوری فہرست بنا کے دے کے جا رہے ہیں. اس کو اپنے لوگوں کو سمجھائیں، اس کے بعد پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایران کہاں سے کہاں چلا جاتا. ابھی آپ کی کرنسی مری پٹ رہی ہے آپ کی تمہار. ہم نے ابھی پاکستان کا وزٹ کیا ہے، ابھی پورا ڈیلیگیشن بھیجا ہے. انہوں نے ہمیں ریسورسز دکھا ہے، معدنیات، چمکتے ہوئے معدنیات ہم نے دیکھے. ہم فورن سے پہنچ گئے، ہم نے کہا جی خان، پی ٹی آئی، سوشل ایشو، ہیومن رائٹس ایشو، یہ سب بات کی باتیں. money issue is a better issue, and issue us the money and take our money if you want to give us something in return. So یہ بزنس کا زمانہ ہے سر. آپ کی دنیا میں بیٹھے ہوئے، یہاں سے تعلقات بہتر شروع ہونا ہوں گے. شروع ہو گئے. میں گڈ نیوز دینے لگا ہوں اس پروگرام میں. ایرانی جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آس پاس کے لپو لپاڑے سب پیچھے رہ جائیں گے. ایرانی جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا حج پہ عمرہ کے اوپر اسپیشل پریویلیج ہوگا. اسپیشل سے مراد یہ نہیں کہ وہ پرنس کی طرح ویلکم کریں گے، ظاہر ہے وہ قداوتیں نفرتیں اپنی جگہ رہیں گی، مگر ان کو پہلے والے ڈسکرمنیشن باکس میں نہیں ڈالیں گے، اچھی طرح سے ٹریٹ کریں گے. اینڈ ممکن ہے کہ دعا بھی ہے کہ کوئی روزہ، کوئی جگہ ان کو بنا کے دے دیں گے، چلو جی یہاں پہ آیا کرو، ہمارے تعلقات آپ کے ساتھ اچھے رہیں گے. ایمبیسی کام کرے گی، اچھے مووز کرے گی. اور ہاں، ٹور پیکیجز کھل جائیں گے اب دونوں طرف سے. یونیورسٹیز کے ایک پروگرامز ایکسچینج ہوں گے، اب کلیرکس کانفرنسز ہوں گی. اب ماحول بدلے گا بزنس کرنا. مگر ان تمام چیزوں کا انحصار کس کے اوپر ہے؟ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے پوری دنیا میں، مڈل ایسٹ میں صرف ایک بندہ بیٹھا ہوا جو یس اور نو کرے گا. مسعود پشسکیان، میں اگر صحیح نام لے رہا ہوں، پروننسیشن کے لیے معذرت خان. مسعود صاحب پوری جان مار دیں گے کہ یہ ڈیل سائن ہو جائے اور سعودی سے تعلقات ہمارے ہوں، کیونکہ یہ ان کی مینیفیسٹو سے میچ کرتا ہے. مگر طاقت اس وقت صرف ایک بندے کے ہاتھ میں ہے. ایک بندہ ہے جو یس اور نو کرے گا، وہ ہے ایران کا سپریم لیڈر. ڈیٹ آف برتھ کے اوپر ہی ان کو یہ اپنا ڈیسیجن لینا پڑے گا آیت اللہ سید علی خامنائی کو، کہ یہ میں اس کو چال نہیں کہتا، بہرحال چال کوئی بری چیز نہیں ہوتی، مگر یہ جو چال ہے اس کے ساتھ چلنا ہے یا اس کے خلاف چلنا ہے. وہی ایگریسو، ایروگنٹ، ایٹیٹیوڈ فل ایران بن کے رہنا ہے، یا پھر ڈپلومیٹکلی اپنے آپ کو چینج کر کے ہوشیاری کے ساتھ سعودیہ سے اتنا ہی ہاتھ ملانا جتنا ہاتھ کھینچا نہ جائے اور ہاتھ توڑا نہ جائے، اور کچھ فائدے لینے بھی ہیں اور فیسز میں چلنا ہے. میرا خیال ہے، آخری ورڈ میں آپ کو زیادہ تنگ نہیں کروں گا، پریڈکشن میری کیا کہتی ہے، اگر ہوشیار ہوں گے، اور ظاہر ہوشیار ہیں تبھی کھڑے ہوئے میدان میں، تو ایک بات وہ کریں گے سمپل سی، کہ بھائی ہم تو تعلقات اچھے ہی چاہتے ہیں. ہم آپ کے ملک میں پاکستان میں جماعت اسلامی کو سپورٹ کرتے ہیں، اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ اتحاد بین المسلمین کی بات کرتی ہے، خارجہ پالیسیز، اسلامی پالیسیز بناتی ہے، یہ سارا کچھ ان کا اسلامک ویژن ہے. تو ہمیں تو کوئی فرقہ نظر نہیں آ رہا، ہم آپ کو بھی ویسے ہی دیکھیں گے، آپ بھی ہمیں ویسے ہی دیکھنا شروع کر دیں. بس یہ ان کی، مجھے پتا ہے ایک خواہش یہ ہوگی کہ اسی اینگل میں ایکول ہوڈ کے اوپر چلے، چاہے وہ مصر میں برادر ہوڈ ہو یا کچھ بھی ہو، ویسا ایک فریم رکھیں. اور دوسری چیز اسرائیل کو لے کے کچھ اپنی پالیسیز میں سختی لائیں، تاکہ ہم اور آپ ایک کامن فرینڈ رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک کامن اینیمی بھی رکھ سکیں. اور یہ بہت اچھا پیغام ہوگا، ایٹ لیسٹ فلسطینیوں کا کچھ بہتر ہو جائے گا. ویسے اس کے چانسز کم ہیں. ایران کو اپنے ایکسس سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. یمن کا جو مسئلہ ہے، سعودیہ چاہتا ہے کہ اس کو ڈی ویپنائز کیا جائے، اس کو بالکل ٹھنڈا کیا جائے، کیونکہ آئے دن یمنی اٹھا کے سعودیہ پہ بم، میزائل، راکٹ مارتے تھے، اور وہ سارا ایرانی اسلحہ ہے ان کو لگتا ہے. سو کسی نہ کسی طرح سے اگر یہ اونٹ کسی کڑوٹ بیٹھے گا تو اس میں ڈیسیجن میکر آیت اللہ سید علی خامنائی ہیں، جن کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اکانومی تباہ شدہ کر کے، فورن پالیسیز تباہ شدہ کر کے ایران کو ایسے لے کے چلنا ہے، مگر مضبوط ایمان والا ایران، یا پھر وہی مضبوط ایمان والا ایران رہے مگر دوستی کے ساتھ چلے. تعلقات دنیا میں کسی کے ساتھ بنا کے رکھنا بھی کچھ ہوتا ہے، ڈپلومیٹکلی میچور ہونے کا ٹائم ہے. دو ڈیسیجنز دونوں میں سے ایک لینا پڑے گا، اور بہت امپورٹنٹ. ہاں، مین وائل آخری حصہ، میں آپ کو زیادہ تنگ نہیں کرنے لگا، میں نے پورا ویلاگ آپ کے سامنے رکھ دیا. دوستی ہو گئی ہے، مگر
کچھ شرائط ہیں بھائی، شرطیہ و شروطیہ والا سلسلہ ہے یہاں پہ، مگر پوائنٹ کی بات میں آپ کو بتاؤں اور اس کے بعد ساری بات ختم ہو جائے گی. مین وائل رشیا، یہ پتہ نہیں اس کے لیے الگ ولاگ بننا چاہیے، مگر ایک لائن کہہ دوں گا، آپ اس کے بعد خود ریسرچ کریں گے اس کی. رشیا نے طالبان، وہی طالبان جن کے ساتھ سوویت جنگ کرتا رہا ہے، سوویت نے افغانستان میں جنگ کی ہے، وہی طالبان جن کے ساتھ امریکہ جنگ کرتا رہا ہے، جو بھی آپ دیکھیں نا، ایسا نہ ہو کہ مسائل ہو جائیں، انہی لوگوں کو اب کورٹ کے ذریعے ٹیررسٹ سے ڈی ٹیررسٹ کر دیا. اب وہ ٹیررسٹ نہیں ہے، اب جو ان کی کابینہ ہے، حکومت ہے، پارٹی ہے، وہ اب ٹیررسٹ نہیں ہے. ان کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ اب ڈپلومیٹک کانفرنسز ہو سکتی ہیں، وہ ایک سفارتی عملہ کاؤنٹ ہوں گے. کتنا بڑا چینج آتا ہے، دنیا کیسے بدلتی ہے. رشیا جس کے لیے یہ طالبان ٹیررسٹ بھی تھے، اینٹی اسٹیٹ بھی تھے، دشمن تھے، جنگیں کی تھیں، سوویت کو پیچھے ہٹنا پڑا، ٹکڑوں میں جانا پڑا، آج اسی ولادیمیر پوتن رشیا کے لیے وہ طالبان ایٹ لیسٹ دشمن نہیں ہے، ٹیررسٹ نہیں ہے. They are able to talk. اور یہ کچھ امریکہ نے ان کو سکھایا ہے. امریکہ مائی باپ ہے اس سلسلے میں. سیریا میں یہ جو حکومت آئی ہے، یہ پہلے ٹیررسٹ تھے، یہ سارے ان کی سروں کے اوپر انعام لگے ہوئے تھے. آج وہ کوٹ پینٹ پہن کر آئے، ان کے ساتھ ہاتھ ملایا جا رہا، بات ہو رہی ہے. تو جیسا تم کرو گے ویسا ہم کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے. شکریہ، اللہ کی مان.